جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسریٰ کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں اور بائیں 2 ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسریٰ کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ الاؤ دہکتا رہا۔ اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسریٰ کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کی بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو دوسروں کے لیے کبھی ہیبت کا نشان تھا اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی آواز دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسریٰ کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں یہ وقت کہ اردشیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پراسرار طور پر قتل کر دیا جاتا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی ہوئی ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے۔ شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی، مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے جہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جاتے رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ درپردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کی سپاہ پرتنز کے یہ تیر چلتے تھے کہ عرب کے بدھوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد رضی اللہ عنہ کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 عیسوی کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم سابات شہرزاد تھا، اور اس کے ساتھ اس کے شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کے استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، شہرزاد تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ شہرزاد نے تھکی بھاری آواز میں کہا، تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے؟ کیا تم قلعے میں بند نہیں تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شہرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی۔ شہرزاد نے کہا، میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہمن جازویہ نے کہا، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت میں آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ شہرزاد نے کہا اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ بہمن جازویہ نے کہا، شہرزاد اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا کہ فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو۔ کہاں جاتا؟ بہمن جازویہ نے کہا، عین التمر۔ عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے۔ قلعہ مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی اس نے چند ایک بدوئی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں، ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، وہ جنات تو نہیں آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دمخم نہیں رہا۔ شہرزاد نے کہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے،
और बहमन मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसे बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा कर रखा हो। बहमन जाज़ोया ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपाह में ज़हनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। तुम कह रहे थे कि मुझे ऐनुल तिमर चले जाना चाहिए था। शहरजाद ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म करूं, फिर मुसलमान पर जवाबी हमले की तैयारी करें। बहमन जाज़ोया ने कहा, अब तुम्हारा ऐनुल तिमर जाना भी ठीक नहीं, हमें सोच समझकर अगला कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तिमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में उस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी हुआ था। कला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और कलादार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबीन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो कला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहिया कर लिया कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया था। उनमें बनी तगलब, निमर और अय्याद के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। उनके सरदार अका बिन अबी अका और हजील थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले किसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि मेहरान बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज्यादा मुराद और इनामात देने का वादा किया था। और फारस से वफादारी की तीसरी वजह यह थी कि इन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं, बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐनुल तिमर में बहुत बड़ी ज़ियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहरा कर रही थीं। ये ज़ियाफत उन बद्दुई कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बद्दुओं ने ऐसी ज़ियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फौहिश हरकतें कर रही थीं। मौरखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बद्दुई कबीलों के एक सरदार अका बिन अबी अका ने मेहरान बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बद्दुई कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐनुल तिमर से दूर जाकर रोकेंगे। मेहरान बिन बहराम ने कहा, अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। अक्का ने कहा, हम अरबी हैं, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौरिख तिबरी ने मेहरान और अक्का की ये गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मेहरान बिन बहराम ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ अक्का। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, उसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारस की फौज के 2 सालार मेहरान बिन बहराम के पास गए। रात को हमने आपकी और अका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा, हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी न समझी कि रात को ये बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मेहरान ने कहा, मैं पूरी तरह होश में था, कहो क्या कहना चाहते हो। आपने जो इन बद्दुई कबीलों को अहमियत दी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा, क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को ये तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया, या ये कि हम कमजोर हैं, ये लोग इतनी अहमियत के काबिल नहीं। दूसरे सालार ने कहा, अगर बद्दुई कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो कहा जाएगा कि ये फतह इन कबीलों की है, और अगर ये ना होते तो हम एक और शिकस्त से 2-4 होते। मैंने उन्हें जो अहमियत दी है ये आखिर तुम्हें मिलेगी। मेहरान ने कहा, क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामवर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है और उसने फारस की शहनशाही की बुनियादें हिला डाली हैं। मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर इन बद्दुई कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बद्दुई कबीले हमारी रियाया हैं। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त न दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक कर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताज़ा दम होगी।
دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتاری سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑائے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا۔ جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے، انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے لگے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ عقا کی للکار بلند ہوئی، ابن ولید، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، میں زندہ واپس جاؤں گا، خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے، رب کعبہ کی قسم، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے، اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد رضی اللہ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔
اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخین کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی کی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، سامنے آ عقا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ کے ماہر جنگجو اور تیغزن قرار دیا گیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار عالی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عقا مارا گیا یا پکڑا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد رضی اللہ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابرکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا، تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنہ بن حارثہ اپنے چھاپا مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا کہ عقا کے قبائلی خوف و ہراس اور ڈر کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کے چھاپا مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ مہران نے انہیں کہا، تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ ایک بدوی نے پوچھا، کس کس کو قتل کرو گے؟ پہلے عقا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی ہے۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کے انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہے؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ایک سالار نے کہا، کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔
مہران نے شاہانہ روب سے کہا، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت زبردست ہے۔ عقا بن ابی عقا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو۔ بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے، اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا بپا کیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عقا اور حزیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔